ہر انسان پولیٹیکل ہے. جو کہتا ہے میں پولیٹیکل نہیں ہوں وہ زیادہ پولیٹیکل ہوتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاست کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ود رضا گیلانی، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بہت ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. شروع سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی پالیٹکس ہے وہ ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں ہو. لاہور میں کوئی پروٹیسٹ ہم چھوڑتے نہیں تھے. جہاں پتہ چلا ہے کسی موضوع پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جا کے چلے جاتے ہیں، ریلیشن شپس فورج کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ہم بات کریں گے کہ مشترکہ سیاست کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ ایک صحافی ہیں. یوتھ پالیٹکس سے ان کا کافی زیادہ تعلق ہے. پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہ چکا ہے اینڈ اٹ از کنٹینیوئنگ ایز ویل. اور اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہے. لیکن ون تھنگ دیٹ اسٹینڈز آؤٹ فار اس اینڈ اسپیشلی فار می از دا فیکٹ دیٹ ہی از اے گریٹ ایلائی وین اٹ کمز ٹو خواتین کے حقوق. اور کیونکہ مارچ کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو ہی از دا پرفیکٹ گیسٹ ٹو ہیو ایز ویل. کیونکہ آپ ہماری جو 2019 کی عورت مارچ کی ویڈیو اگر دیکھیں، رشم ہم اس کا لنک دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت بولتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو رضا گیلانی. اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ میں نے جب پہلی 2019 کی مارچ پہلی میں نے کور کی تھی، رضا واز دا فرسٹ پرسن دیٹ آئی لائک میل پرسن دیٹ آئی انٹرویوڈ اینڈ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ رضا کون ہے. اور میں یہ بول رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں واو یہ کون ہے، یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں بول رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سے ہمارا ایک ٹریڈیشن ایک طرح سے بن گیا کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہو یا عورت مارچ ہو ہماری گفتگو ہوتی ہے. اور ہماری لیٹسٹ ویڈیو پہ بھی رضا ایز اے میڈیا پرسن ایز اے صحافی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بولی ہیں. تو آج کا بھی جیسے کہ ہمارے جو نئے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں بتاتے جائیں کہ یار ایک پوڈ کاسٹ ہے تو اس میں نا ہم کوئی بہت ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ ہم نے بس اسی چیز سے بات کرنی ہے. we're going to briefly touch about student politics, about media, about journalism, and kind of see کہ کہاں ہماری یہ گفتگو ہمیں لے کر چلتی ہے. سب سے پہلے ہم رضا شروع کرتے ہیں اپنے ریپڈ فائر سیشن سے. اس میں بس یو نو وٹ ایور کمز اپ فار یو آپ اس کا جواب دے دیں. جس کا آپ نے جواب نہیں دینا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آئس بریکر، ٹھیک ہے نا، آئس بریکر ہے. تو ریڈی آپ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. سو رضا، ون ورڈ ٹو ڈسکرائب یور سیلف. مائی سیلف یا پاس. رضا پاس. ہم نے بھی ان کو پاس کر دیا اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. پاس سے مراد کوسچن. ہاں مجھے پتا ہے لیکن ان کو نا مجھے لگتا ہے لمٹ دینی پڑے گی پاس کی. ٹھیک ہے اچھا اوکے. ون آئیڈیا دیٹ میکس یو کرنج. کرنج. یا پی ٹی آئی. ون ورڈ فار دا پیپل آف پاکستان. ون ورڈ ریلینٹلیس. اوکے ٹھیک ہے. That's nice. What inspires you the most? The hope for a better world. That's nice. One thing you love about the Pakistani culture. Pakistani culture. جی. I think audacity. Are you being sarcastic right now? نہیں both. Audacity کبھی اچھی بھی ہو سکتی کبھی بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے تو بری ہی دیکھی ہے تو ہم تھوڑے سے وہ ہو گئے ٹریگر کہ یہ کیا ہے. One thing you hate about Pakistani culture. The audacity. آپ میرا خیال ہے برابر ہو گئے. جی بالکل. Yeah. So what worries you the most? میری اپنی میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اپنے بارے میں مجھے فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ون ایڈوائس فار ایوری ون. For everyone. جی. Fight against everything that limits our freedom. Yeah. Good. A person who inspired you the most growing up. Growing up. جی. Growing up میرے جو آج کل میرے نظریات ہیں یا جو میں کام کرتا ہوں، گروئنگ اپ میرا ان ساری چیزوں سے تعلق نہیں تھا. فٹ بال دیکھتا تھا تو مجھے بھی یاد ہے اسٹیون جیرارڈ ایک پلیئر تھے، وہ مجھے انسپائر کرتے تھے کیونکہ وہ کافی جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہارتے تھے تو لیکن اس کے باوجود دے ٹرائی ٹو ون. تو اسٹیون جیرارڈ. Yeah. That's such a nice message. Yeah. One thing you like about yourself. I think the work جو کام اپنے بارے میں نہیں لیکن میں اور میرے دوست جتنے تھے ہم نے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ کام کیا ہے. آئی تھنک دیٹس پرابلی دی اونلی تھنگ جو اس وقت مجھے اپنی زندگی میں تھوڑا اچھا لگتا ہے جان کے کہ آئی واز پارٹ آف دس، اے اسمال لٹل پارٹ آف دس. تھینک یو. ایک چیز آپ کو اپنے بارے میں نہیں پسند. نہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں. لیکن ایک بتا دیے چوز کر لیں.
I think I'm sometimes a little too hard on myself. Yeah. Yes, I think I agree with you. You are. Feminist or not? I think I try to be one. And हाँ تو آپ پولیٹیکل ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے خیال میں ہر انسان پولیٹیکل ہے. جو کہتا ہے میں پولیٹیکل نہیں ہوں وہ زیادہ پولیٹیکل ہوتا ہے ان سے جو مان لیتے ہیں. پاکستان اگلے 5 سالوں میں نظر تو کیاس آ رہا ہے, لیکن جن لوگوں نے یہاں پہ زندگی گزاری ہے کچھ خاص بدلے گا نہیں. آئی تھنک جو کیاس بھی پاکستان میں ریسنٹلی نظر آ رہا ہے وہ ایک ایلیٹ کی لڑائی ہے جو مختلف اشکال میں ہماری ہسٹری میں رہی ہے. 90s میں اس قسم کی پالیٹکس رہی ہے, اس قسم کی عدم اعتماد. منظور وٹو بھی نام ذہن میں آتا ہے, نواز شریف 3-4 دفعہ اس پروسیس سے گزر چکا ہے. میرے خیال میں اس کا عام انسان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, اور اس لڑائی کو کوئی بھی جیتتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ شاید اس طرح کا فرق نہ پڑے, کیونکہ اسٹرکچرلی ہماری پولیٹیکل اکانومی اور ہماری سیاست ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ چہرے بدلنے سے آپ لوگوں کی زندگیاں چینج نہیں کر سکتے, کچھ بڑا تبدیل کرنا پڑے گا. یور گو ٹو سائٹ فار کانٹینٹ. کانٹینٹ جی پلگ ان کر لیں اپنا. میرے خیال ہے یوٹیوب زیادہ دیکھتا ہوں, یا نیو یارکر پڑھ لیتا ہوں, یا مطلب میری ٹیب ہوتی ہے جس میں تقریباً سارے پاکستان میں جو یا انٹرنیشنلی 8-10 ہیں میں ساری کھول لیتا ہوں اور ان میں سے 2-3 پڑھ لیتا ہوں. ہاں میرا بھی یہ حالت ہے, میں سے پتہ ہے. Sweetest thing anyone has ever done for you? Chose not to abandon me. Oh, that's so sweet. Sweetest thing you've ever done for someone? میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے کسی کے لیے کتاب لکھی ہے. Oh, that's amazing, man. Yeah. An initiative that we should all support. An initiative that we should all support. I think کوئی بھی ایسا انیشیٹو جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں مزدوروں کے, کسانوں کے, عورتوں کے, سیکشل مائنورٹیز کے, معاشرے کے جو مارجنلائز طبقات ہیں ان کی سپورٹ کرے, ان کے بارے میں کچھ بدلنے کی کوشش کرے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں ڈس ایگریمنٹ بھی ہو تو ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اگر بیس لائن آئیڈیا یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان تمام گروپس کو ایک آزاد زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے تو پھر سپورٹ تو کرنی چاہیے. Yeah, that's lovely. Yeah, that's great. تو یہ ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ تھا. تھینک یو رضا. تو آڈینس کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رضا کے خیالات کس طریقے کے ہیں, which is why he is on this segment of Out of the Box. ہمیں وہ لوگ بہت عزیز ہیں, بہت پیارے ہیں جو پاکستان کی بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہے, وی آل نو دیٹ, اینڈ ویئر آل ٹرائنگ آر ویری بیسٹ. تو سب سے پہلے ہم جس بات سے یا جس موضوع سے گفتگو کا آغاز, لمبی گفتگو کا آغاز کریں گے وہ ان کا تعلق ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے. اینڈ آئی ووڈ لائک رضا کہ آپ اپنی کہانی ہمیں اپنی زبانی ہی سنائیں کہ آپ کا انٹرسٹ یا آپ کا شوق اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کس طرح سے آپ کا رجحان بڑھا, یا آپ کا انٹریکشن کیسے ہوا, یا اسٹوڈنٹ کی جو سیاست ہے آپ کے شعور میں کیسے آئی. میں اپنے بارے میں صرف اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا. میں میرے خیال میں پوری جو ہماری آرگنائزیشن ہے یا پاکستان میں جو لاہور میں ایٹ لیسٹ ہم نے کام شروع کیا, 2-3 چیزیں مجھے اب میں سوچتا ہوں تو نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کام میں آئے. ایک تو یہ تھی کہ ایک جنرل اسٹوڈنٹ کلچر میں کرائسس آئے, ایک بہت میسو کرائسس ہے جس کو لوگ اگر کسی ایکشن کی طرف نہیں بھی جاتے تو بہت فیل کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم بہت مہنگی ہو چکی ہے, اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 سال کی ڈگری بیسیکلی ایک ڈیلے ہے ان دا پوائنٹ جہاں سے آپ کی ان امپلائمنٹ اسٹارٹ ہوگی. آپ نے 2012 میں ان امپلائڈ ہیں آپ, تو 4 سال ڈگری کر لیں, 2016 میں بھی جس قسم کی تعلیم ہے آپ موسٹ پرابلی ان امپلائڈ رہیں گے یا آپ کو کوئی خاص نوکری نہیں ملے گی. تو وہ ایک ایسا کلچر ہے جو ہم محسوس کرتے تھے, اور 1984 سے جب اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی لگی تھی تو اس کلچر میں بات کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو کرائسس یہ تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں طالب علم ہیں جہاں پھر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے سے مراد ہے کہ آپ کوئی کریٹیکل کویشچن نہیں پوچھ سکتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے, کبھی بھولتا نہیں ہے, ایک دفعہ مجھے کلاس سے نکالا گیا تھا, چھوٹی سی بات ہے, کہ میں نے کہا کہ مطلب آئی کویسچن کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے بلوچستان کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریاست پر کوئی بھی بات کرو گے تو اسپیس نہیں ہے. پہلی کلاس تھی سیمسٹر کی اس کورس کی, انہوں نے مجھے کہا باہر چلے جاؤ. اس کورس کا ٹائٹل تھا ایتھنیسٹی اینڈ کانفلکٹ ان پاکستان.
تو میں نے کہا کہ میرے پھپھا نے تو لڑائی نہیں ڈالی ہوئی بلوچستان میں, ریاست نہیں ڈالی ہوئی ہے نا, تو اس کے کردار پہ بات کے بغیر میں کیسے سمجھوں کہ بلوچستان یا ایتھنیسٹی کا کانفلکٹ کیا ہے. کانفلکٹ دو پارٹیز میں ہوتا ہے, ایک ایتھنیسٹی ہے, تو اس کا کس کے ساتھ, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بلوچ لوگوں کے کانفلکٹ ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں, لیکن ہم یہ نہیں بتائیں گے کس کے ساتھ ہے, بس وہ کسی سے حق مانگ رہے ہیں, وہ فورس جو ہے وہ غائب ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. سو اس طرح کا ماحول تھا. اور بس آئی تھنک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جی سی میں ایٹ لیسٹ, وہ اے پی ایس پشاور کا اٹیک تھا. جب وہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے, تو میں پہلی دفعہ زندگی میں ایک پروٹیسٹ میں وہاں پر گیا تھا. اس سے پہلے میں نے یہ جب ہزارہ کلنگز ہوئی تھیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں 1-2 دفعہ گیا تھا ان کی سٹ انس پہ. تو اے پی ایس پشاور کے بعد جب ہم گئے پروٹیسٹ پہ, تو وہاں پہ لیفٹ کے کچھ بندے پھیر رہے تھے, انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور برین واش کرنا شروع کر دیا. جس طرح اب ہم نئے اسٹوڈنٹس کہ آپ ہماری طرف ہو, تو انہوں نے کہا, پھر آہستہ آہستہ میں اسٹڈی سرکلز میں ان کے جانا 1-2 دفعہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ مارکس ہے اور کوئی ہیگل بھی ہوتا تھا, اور پہلی دفعہ پڑھا کیونکہ میں سرکاری اسکول ڈی پی ایس سے پڑھا ہوں جو سیمی گورنمنٹ ہے, پھر جی سی میں تھا, تو وہاں پہ اس قسم کی کو نہیں بتاتا تھا کہ مارکس تھا یا کوئی فلاسفی یا اس طرح کی چیزوں میں بات نہیں ہوتی تھی. تو یہاں سے سمجھنے کی کوشش کی تو مزہ آیا, اور اس پوائنٹ پہ پھر کہا کہ کمیونسٹ ہو جاتے ہیں, انقلاب کی جدوجہد کرتے ہیں. جی سی میں ہم آئے تو اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اور گروپس تھے. ایک مجھے یاد ہے ینگ ہگیلینس کے نام سے کوئی اسٹڈی سرکل چل رہا تھا, تو ہم جا کے ادھر اور دوستوں سے ملاقات ہوئی. جتنے ہمارے ساتھ دوست تھے, اس طرح کرتے کرتے سب کے اپنے گھروں کے مسئلے تھے, سب کے زندگیوں میں گیپس تھے, ایلینیشن تھی, سب نے غربت دیکھی ہوئی تھی, فرسٹریشنز دیکھی ہوئی تھیں, ابیوز دیکھا ہوا تھا. تو اس طرح کی جب پولیٹیکل ایونٹس ہوئے تو مطلب کوئنسیڈنٹلی سارے ایک دوسرے سے ملے, اور پھر ہم نے سوچا کہ ایک ہی کام آتا ہے وہ کر لیتے ہیں, تو پھر نعرے شعرے نکالنا شروع کر دیے, پالیٹکس شروع کر دی, اور پھر آہستہ آہستہ آئی تھنک 2015 یا 16 میں پی ایس سی بنی فارملی, اور اس کے بعد پھر بس ہم نے اوکے. سو مجھے اپنی تھوڑی سی جدوجہد جسٹ فار آر آڈینس سیک ایز ویل, کہ جب آپ کہتے ہیں ایک تو ہم نے کمیونٹی فارم کر لی, لیکن پاکستان میں تھوڑا سا مسئلہ یہ یہاں آ کے شروع ہوتا ہے کہ وی کین ریکگنائز کہ شاید آپ اور میرے خیالات بالکل سیم ہیں اور ہم ایک موومنٹ کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں, بٹ وہ موومنٹ کس حد تک گرو کرتی ہے وہ آپ کے معاشرے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کی سیاسی ریالٹیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا. تو اس میں آپ لوگوں کی جدوجہد کیا تھی؟ آپ اکٹھے تو ہو گئے, بٹ اس کے بیونڈ کیا کرنا ہے, وہ کیسے اسٹریٹجی بنائی؟ شروع سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی پالیٹکس ہے وہ ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں ہو سکتی, اور وہ ڈی جنریٹ شروع ہی تب ہوتی ہے جب اس کا جو اپنا آپ کہہ لیں کنسٹیٹوئنٹ یونٹس ہوتے ہیں وہ اس کے کور سبجیکٹس بن جاتے ہیں, وہ ان سے باہر نہیں دیکھ سکتی. جیسے ہم جی سی یو میں رہ رہے ہیں, اگر ہماری پالیٹکس صرف ہماری ذات تک محدود رہے گی تو وہ پالیٹکس ایکسپینڈ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کیس ان پوائنٹ ہے کہ اب انہیں لگتا ہے کہ جو بندہ ہماری سرکل کے اندر ہے, جو بندہ ہمارے نظریے سے اگری کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی اب تو مطلب لٹرلی گندی گالیاں نکالنا آئی نو, اور ان کی شادیاں نہیں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا, تو آپ اسن دیم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹریڈیشنلی ہوتا تھا کسی آؤٹ سائڈ فورس کے ساتھ, اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسن دیم کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو آئی تھنک ہم لوگوں نے جو شروع میں ہی کوشش کی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا کام تو چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ تھا, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ساتھ تھا, لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ پاکستان کے ایجوکیشن کرائسس سے ایکولی افیکٹ ہو رہا ہے. کچھ فالٹ لائنز زیادہ ڈیپر جاتی ہیں. مطلب مثال کے طور پہ میں لاہور میں اسٹوڈنٹ یونین نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پرابلمس محسوس کر رہا ہوں, لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یوب سے یا تربت سے یا کیت سے یا گوادر سے یا بنو سے اٹھ کے آیا ہے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کے, کیونکہ اس کے علاقے میں یونیورسٹی نہیں ہے, اور یہاں پہ وہ جس ہاسٹل میں رہ رہا ہے وہاں پہ کھانا ٹھیک نہیں ملتا, وہاں پہ اس کو ریشل پروفائلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ آیا دن اسے جمعیت کے لوگ اس پر حملے کرتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے علاقے میں واپس بھیجو, یہ پلوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر ایک بہتر پوزیشن میں موجود ہوں, میں لاہور میں پلا بڑھا ہوں, میرے اپنے بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن اس سچویشن کے اندر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بندے کی آواز کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ میں اپنے بارے میں بات کرتا رہوں گا. اور ٹریڈیشنلی ہوا بھی یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے صوبوں سے یا مارجنلائزڈ ایتھنیسٹی سے لوگ آتے تھے تو ان کا لاہور کی یا پنجاب کے پروگریسو لوگوں سے شکوہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہمیں
آن دا فیس آف اٹ تو مان لیتے ہیں کہ جی ہم ساتھ ہیں, لیکن جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے, جب پکڑنے آتے ہیں تو ہم لوگ اٹھائے جاتے ہیں, ہم لوگوں کو مارا جاتا ہے, آپ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, میکسیمم 1-2 دن آپ کو تھانے میں گزارنے پڑتے ہیں. اینڈ دس گریونس از ناٹ کمپلیٹلی ایل فاؤنڈیڈ, اس کی ہسٹری بھی ہے. تو اس پوائنٹ پر ایک تو ہمیں فائدہ آئی تھنک یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے, ہم ہوتے ہی 8 لوگ تھے. تو ہم آئی تھنک 2016 سے اب تک پرابلی یا ایٹ لیسٹ 2020 تک جب ہم کانسٹنٹلی تھے, لاہور میں کوئی پروٹیسٹ ہم چھوڑتے نہیں تھے. جہاں پتہ چلا ہے کسی موضوع پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, جا کے چلے جاتے ہیں, ریلیشن شپس فورج کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, مجھے یاد ہے فرسٹ میں 2016 یا 15 پہلی دفعہ میں نے ایک لیبر ریلی اٹینڈ کی, اور ہم سارے بڑے ٹراماٹائز ہو گئے کہ 8-10 ہزار لوگ ہیں اور کوئی 50 مختلف تنظیمیں, ہر ایک اپنا اپنا بینر پکڑ کے 10-10 لوگ جا رہے ہیں, اکٹھی نہیں ہیں, تنظیموں کا ایک دوسرے سے لڑائی ہے, اور عجیب چھوٹے چھوٹے بچوں والے مسئلوں کے اوپر پیٹی لڑائی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں, جو ایک خاموشی ہے اسٹوڈنٹ گروپس کے اندر, یا جو ڈی پولیٹیسائز ہو چکا ہے اسٹوڈنٹ کلچر پاکستان کا یا ہمارے ارد گرد, اس میں شاید یہی ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں انہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, ہم لانگ ٹرم ریلیشن شپس فورج کرنے کی کوشش کریں. لیکچررز اگر پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں پنجاب کے, ہم ان کے پروٹیسٹ پہ جائیں اور امید کریں ہمارے پروٹیسٹ پہ وہ آئیں گے. بھٹا مزدور ہیں, ہم ان کے پروٹیسٹ پہ جائیں اور امید کریں کہ وہ ہمارے پروٹیسٹ پہ آئیں گے. عورتیں اگر کہیں پر احتجاج کر رہی ہیں, ہم اس میں کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر کام کریں, کیونکہ یہ سارے انڈیویجولی لڑائی نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے, جب سب سارے اکٹھے ہوں گے تو ہی شاید آپ ایک ایسی فورس بنا سکیں جس فورس سے کوئی امپیکٹ ہو, اور پتہ نہیں تب بھی امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ہم نے کوشش یہ کی, یا آئی تھنک جس کی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے, اور ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ ہم نے بہت ہی عظیم کام کیے ہیں, ان ساری چیزوں تقریباً ان ساری چیزوں کے اندر ہم موسٹلی فیل ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نہیں اس لیے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ فیمنسٹ ہیں تو لوگوں کو تو دوسری انگزائٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے کہہ دینا کہ میں ایک فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کو کانسٹنٹلی سوچنا پڑتا ہے, آپ کو انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا. میں نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ چیزیں کی ہیں جو بہت اینٹی فیمنسٹ تھیں. میرا بچپن تو لاہور کے محلوں میں ہی ہوا ہے نا, جہاں پر سکھایا جاتا تھا. ایسے اسکول میں گیا ہوں جہاں پر پیئر پریشر تھا کہ اگر وہ کسی لڑکی کو آپ نے زندگی میں تنگ نہیں کیا تو آپ مرد نہیں ہو پائے. ٹھیک, سو ایک دم ایسا تو نہیں ہے کہ اب میں نے ایک کتاب پڑھ لی ہے تو آج میں کہہ دوں کہ بس اب میں ہو گیا ہوں. آپ مجھ سے کوئی سوال جو لڑکے ہوتے ہیں, ایون لڑکیاں جو اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا فیمنسٹ, ان سے دور بھاگے, ان سے دور بھاگے. جی, اور رضا کا کام بھی پڑھیں اور رضا کی باتیں سنیں, because I feel like you know men when they come here, because بہت کم ملتے ہیں legitimately رضا, بہت کم انسان اور مرد ملتے ہیں جو یہ اکنالج کرتے ہیں, اپنی اسٹرگل شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بتاتے بھی ہیں کہ میں کوئی ایون when you talk about these things generally لوگوں کا بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ I should come across as an intellectual, but again the idea is کہ آپ ایک جدوجہد جاری رکھو. It's like a very internal thing. اس میں یہی ایک بات جو آپ نے بھی بولی کہ ہم پالیٹکس ایک طرح سے گندی بھی کر دی ہے نا ہم نے. لائک پالیٹکس, پولیٹیکل ہونا گندا ہے, پالیٹکس میں انوالوڈ ہونا گندا ہے, پالیٹیشین بننا گندا ہے. یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں, یہ سارے خراب لوگ ہیں. اینڈ اسینشلی وٹ یو ڈو, اینڈ وی ناٹ لائک اس کو بھی ذرا ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی وٹ ڈز اٹ ایون مین to be political, and how we actually all are political, اور ہماری collective bargaining power ہوتی ہے. And so like when you go and you, because you are so right, اتنے ینگ بچے, اسپیشلی میں نے یہ دیکھا زیادہ جو پریولیج بچے ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ڈی پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں, کیونکہ پریولیج اتنا زیادہ ہے, او لیولز اے لیولز کر کے باہر جانا ہے. اور دیٹ از آلسو لائک آئی ایم ناٹ شیمنگ اینی ون فار ڈوئنگ دیٹ ایدر, دیٹ از اے جرنی اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کمپلیٹلی. بٹ کیا آپ کو, ہاؤ آر یو ایبل ٹو لائک انگیج پیپل جب آپ ان بچوں سے ملتے ہو جن کو دور دراز سے کوئی لنک ہی نہیں ہے؟ Are there conversations happening with those kids as well? Because ہمارے پاس ایک intern یہاں پر for the longest time, and he is also part of the same student progressive, اور وہ بھی یہی بولتا ہے کہ یار جب ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے تو ان کو تو لگتا ہی نہیں کہ ان کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی. تو how do those conversations kind of like happen? میں ریسنٹلی اس چیز پر سوچ رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ڈی پولیٹیسائزڈ اسٹوڈنٹ کلچر ہے یا معاشرہ ہے جنرلی, اب مجھے آگے لگنا شروع ہوا ہے کہ یہ ججمنٹ بھی ہماری جو ہے نا یہ بہت ایک خاص ڈیموگرافی تک لمیٹیڈ ہے. کیونکہ یہ چیز آپ کو پنجاب میں نظر آئے گی, بلوچستان میں لوگ صدیوں سے, تو سوری صدیوں میں کہہ رہا ہوں دہائیوں سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں. سندھ میں مسنگ پرسنس پہ لوگ میرے پیدا ہونے سے پہلے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہا ہے ان کا کام.
پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ کام نظر نہیں آتا. پنجاب میں آپ کو ڈی پولیٹیسائزیشن زیادہ نظر آتا ہے. مسئلہ بھی نا کہ وہ پنجابی بچہ بھی جب اپنا پریولیج استعمال کرے گا تو اس کا لائک بھی میرا ایک پریولیج ہے, الوینا کہ آپ نے بولا آپ کا ایک پریولیج ہے, سو وہ پریولیجڈ پوزیشن کی بھی ہونا, وہ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے نا کہ وہ پریولیجڈ انسان اپنی آواز نکالے اور جس کی آواز نہیں ہے اس کی وہ آواز پارٹنرشپ میں وہ کریں. تو اس لیے لائک ساتھ تو دونوں کا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس لیے جب یہ کالز آتی ہیں نا, مثال کے طور پہ اکثر آپ سنیں گے ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد پشتون یا بلوچ اسٹوڈنٹس پہ پی یو میں حملہ ہوگا, پروٹیسٹ ہوگا, جو کہیں گے ان کو واپس بھیجو. آئیڈیا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چلے ریسزم ہے, وہ سیدھا سیدھا ریشل پروفائلنگ آپ ان کی کر رہے ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ایک بنیادی مسئلے ہوں, پر وہ اس کو ایک اسپیکٹیکل نہیں بننا دینا چاہتا. وہ کہتا ہے یہ ان لوگوں کے اوپر حملہ ہوا ہے نا, تو حال یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مارا ان کو پکڑ کے احتساب کرو, ان کو واپس بھیج دو تاکہ ہمیں نظر نہ آئے, ہم انڈر دا ریپس انہیں پش کریں, ہم ایڈریس نہ کریں نا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. اور پنجاب کی تو میرا خیال ہے پالیٹکس ہی جنرلی یہ رہی ہے, یا سوشلائزیشن ہی یہ رہی ہے کہ آپ چھپا دو جو کچھ بھی. ہاں, تو ایون جب وائلنس اگینسٹ ویمن بھی ہوتا ہے ہم نے وہی اپروچ رکھنی ہے. وائلنس اگینسٹ اینی ون ہوئے گا, ہماری پہلی بلیم دا وکٹم, یا آپ بلیم دا وکٹم کرو گے, یا آپ کہو گے کہ اتنا مسئلہ تو سڑکوں پہ نکلو, مانگو اپنے حق. آپ حق مانگو گے تو پھر آپ کو گالیاں نکالیں گے. تو ایگزیکٹلی وہ سینسٹائزیشن نہیں ہے نا کہ ایک ہم اینی ون ہو از ڈفرنٹ فرام اس از ناٹ لائک اس, سو دے آر لیس دین اس, تو وی ڈونٹ ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دیم دیٹ مچ. یہ ایک طرح سے مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی میں بہت اندر کر کے ڈلا ہوا ہے. اینڈ آلسو لائک آئی تھنک جو چیز خود بھی ایز انڈیویجول چیلنج کرنی چاہیے کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ بہت زیادہ سیلف رائٹس ہو رہے ہیں اباؤٹ اینی تھنگ, لائک ایون آل آف اس وین وی تھنک کہ ہمارے آئیڈیاز بہت سپیریئر ہو جائیں, دیٹس وین یو نیڈ ٹو چیک یور سیلف کہ ہم جب ایک معاشرے کا پارٹ ہوتے ہیں. جب میں نے پاکستان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کر دیا کہ آپ میری حکومت اور میں آپ کا سٹیزن, اینڈ سو دین آل آف اس ڈیزرو دا سیم رسپیکٹ. ہم نے کمیونٹی فارم اسی لیے کرنی ہے اور اس اینڈ دیم اسی لیے نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے مل کے معاشرہ بنانا ہے, اور معاشرہ آئسولیشن میں نہیں چل رہا ہوتا ہے. واٹ وی فرگیٹ لائک وین آئی انٹریکٹ ود یا کنزرویٹیو پیپل یا لیفٹسٹ اگین اس کے وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نا ایک تو پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں, ان پہ آپ جتنی مرضی تنقید کرو بنتا ہے, ٹھیک ہے, تنقید سے آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے, بٹ آلسو یو نیڈ ٹو ریکگنائز دیر از اے گلوبل آرڈر ایز ویل. جب آپ گلوبل آرڈر کے کچھ کنسرنز ہیں, پاکستان نے اپنی سیکورٹی کے چیلنجز کو دیکھنا ہے, پاکستان نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا انٹریکشن کیسے ہے باقی ممالک کے ساتھ, پاکستان کے خلاف نیریٹو کیا بلڈ ہو رہا ہے. سو جب آپ پوری چیز کو ایک لارجر ویوز پوائنٹ سے دیکھتے ہو تو دین آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور جب ہم وہ باتیں نہیں کریں گے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. لیفٹ کرٹیسائز کرتا رہے گا حکومت اینڈ آل آف دوز تھنگس, اور جو رائٹ ہے وہ لیفٹ کو کرٹیسائز کرتا رہے گا. ہاں نہیں, اور ہم بھی آج کل یہی دیکھ رہے ہیں ان ا لاٹ آف دا پالیٹکس دیٹس بین ہیپننگ, ا لاٹ آف دا موومنٹس دیٹ آر اسپرنگنگ اپ اینڈ آر ٹرائنگ ٹو میک گین ٹریکشن. بس لڑائیاں ہو رہی ہیں, بس پھڈے ہو رہے ہیں, اینڈ دیر از سو مچ ہیٹریڈ. اور میں اپنی ایک اور دوست سے ہی بات کری تھی کہ یار یہ جو ہم کام یہاں پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے تو بہت 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 پیار کی ضرورت ہے, نفرت کی نہیں. اینڈ ہم یہ بھول رہے ہیں کہیں نہ کہیں, وی کائنڈ آف مسنگ دا پوائنٹ. اینڈ آئی گیٹ اٹ, آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے اتنا, اور ہمارے اپنے ٹراما ہوتے ہیں, ہماری اپنی انٹرنلائز ہم نے چیزیں کی ہوتی ہیں, ہم ٹریگر وہ جو ایک لفظ ہے ہم ہوتے ہیں, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ آئی تھنک کہیں یہ بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ موومنٹس کر رہے ہیں اور اپنا ایک کیا کہتے ہیں اسٹریٹجکلی اپنے اگریشن کو استعمال کریں, وہاں ساتھ ساتھ ہیلنگ کی بھی بہت ضرورت ہے, اپنے آپ کو ریزالو کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. بیکاز اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر سم ویئر وی آر ناٹ ریئلی ہولسٹکلی اپروچنگ دا سولوشن. اینڈ اس سے میرا سوال بھی ایک آگے لائک جسٹ کائنڈ موونگ آن ود یور کریئر اینڈ لائک صحافت پہ آپ کا سفر, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یو بینگ ویری politically active and understanding politics, and how has that kind of shaped you up as like a grown up now, and as someone like helped you in your career path? Or basically what I'm trying to say is the argument for اب ضروری نہیں آپ ہر پروٹیسٹ میں جا کے آپ یو نو نعرے لگاؤ, لیکن ایک جنرل سینس آف آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے تھوڑا ضروری ہے essentially. ہاں بالکل. آئی تھنک کہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا اس کے ساتھ ہی اس کا بہت کلیدی تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پر پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کو کوئی سڑک پہ ڈی وی ڈی ملی ہوتی ہے جو انہوں نے گھر جا کے لگائی ہے تو انہیں پتہ چلا اچھا پروٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ سارا. سو لوگوں کو پتہ ہے ان کے مسئلے کیا ہے. آپ
کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں, آپ کسی صحافی سے پوچھ لیں, آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں. اور جو لوگ پروٹیسٹ نہیں بھی کر پا رہے اس کی 6000 اور وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پروٹیسٹ کرنا, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ ایک ایسے پوائنٹ پہ پروٹیسٹ کرنا جہاں پر ایک آپ کو پچھلے ایٹ لیسٹ 2015-16 سے پہلے ایک جنرل ڈکلائن نظر آتا ہے پروگریسو فورسز کا پاکستان میں, کہ اور سیکیورٹی تھریٹ ہے لیجٹ. مطلب آپ کو جب پتہ ہو کہ آپ کی جان جا سکتی ہے تو آف کورس آپ کو سوچو کہ بالکل آپ سیف تو نہیں فیل کرتے اتنا یہاں پر سڑکوں پہ باہر نکلنے. ایگزیکٹلی, سو آف کورس. اور اسی لیے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ لڑتے ہیں آپس میں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ساری زندگی کو کام نہیں کیا. کام کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی, کچھ نظر نہیں آیا اس کا بنتے ہوئے. اسٹارٹ کیا 50 لوگوں سے, 20 سال بعد 35 ہے, وہ 51 بھی نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی انرجیز کسی حقیقی پولیٹیکل جگہ پہ یا ایک لینڈسکیپ میں نہیں لگتی, تو پھر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ آپس میں بچتے ہو پھر ایک دوسرے کے اندر, کیونکہ انرجیز ہیں کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے. پھر یہ لڑائی, پھر فتوے شروع ہو جائیں گے. یہ ریڈیکل نہیں ہے, یہ ریولیوشنری کام نہیں تھا. کامریڈ آپ تو انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں کام کر کے. کامریڈ آپ نے یہ کام ریڈیکل نہیں کیا, ٹھیک ہے. مطلب ٹوٹل آپ کے پاس یار 8 بندے ہیں جن کا 12 تنظیموں سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, علیحدہ علیحدہ, ٹھیک ہے. تو پرابلم وہی ہے کہ وہ جو لینڈسکیپ ہے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جی سرمایہ داری کے خلاف جدوجہد ایسے ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی فارمولا نہیں ہے. تو اگر ایسے ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہوئی ابھی تک, ٹھیک ہے. 90s میں, اگر 90s کے آغاز میں سوویت یونین کا انہدام ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں اس آرگیومنٹ کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بس وہ ایکسپیرینس تھا وہ فیل ہو گیا. لیکن نہیں, لوگوں نے ری تھنک کیا, ٹھیک ہے. mid 90s یا ارلی 2000s میں لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ اسپیکٹر دوبارہ نہیں اٹھے گا, سوشلزم از ڈیڈ ناؤ, ٹھیک ہے. لیکن مطلب رشیا میں وہ سارا ٹوٹا ہے. میں پاکستان میں بیٹھا ہوا 2016 میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو اب سوشلسٹ پالیٹکس کرنی ہے, یا میں نے تو سوشلزم کو ریوائیو کرنے کی یہاں پہ کوشش کرنی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں جب بریکس آتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ سپر ہیروز نہیں ہیں, اور کوئی بھی سپر ہیرو نہیں ہوتا. کلیکٹیو فورس ہے, بیٹھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مطلب یہ چیمپئن شپ نہیں ہے, سیدھی بات. آپ جیت نہیں سکتے. نہ آپ اس چیز کے اندر چیمپئن شپ جیت سکتے ہو کہ ہم سب میں سب سے زیادہ دکھی کون ہے, نہ آپ اس چیز میں جیت سکتے ہیں ہم سب میں سب سے بڑا انقلابی کون ہے, نہ آپ اس چیز میں جیت سکتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا تھیورسٹ یا انٹلیکچوئل کون ہے. ہر انسان کا ایک موومنٹ کے اندر کام ہے. مجھے اگر نعرے اچھے لگانے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں 4-5 اور کام ہے وہ نہیں کر سکتا. سو اگر آپ زبردستی مجھے ان کاموں میں ڈالیں گے اور جو بندہ پہلے وہ کام کرے اس کو میری جگہ نعروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, دونوں فیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو اس مطلب ہر انسان کا ایک موومنٹ میں, ایک دفتر میں, ایک فیملی میں, ہر جگہ پہ رولز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ملٹی ٹاسک کر لیتے ہیں, جو لکھ بھی سکتے ہیں, نعرے بھی لگا سکتے ہیں, آرگنائز بھی کر سکتے ہیں. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, اور کئی کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں جو مشہور نہیں ہیں پولیٹیکل سرکلز میں, لیکن ان کی جو آرگنائزیشن ہے لوگوں کے ساتھ, جس طرح انہوں نے کمیونٹیز کو بلڈ کیا ہے, جس طرح انہوں نے جا کے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے ہیں, جس سیاست کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو صحیح اسکٹ ورک ہوتا ہے نا, جس کا کوئی اتنا آپ کو فیس بک پہ پوسٹ بھی نہیں ملتی کہ یہ دیکھو کتنا بڑا انقلابی ہے, یہ دیکھو کتنا بڑا ریڈیکل ہے, وہ ان کو نہیں ملی. لیکن وہ راتیں میں نے ان کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے, پوسٹرز لگاتے دیکھا ہے, لوگوں سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کو تو کریڈٹ کوئی نہیں مل رہا, اور نہ ہی وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ دو. وہ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم وہ اکثر اوقات اکثر جگہوں پہ نا غلط فالٹ لائنس پہ غلط, ہمارا اسٹینڈرڈ سے غلط ہو جاتے ہیں. جیتنا کس سے اینڈ وی آلسو رن انٹو دا پرابلم, اور یہ ہم نے اور بھی کچھ موومنٹس میں دیکھا ہے جس ملک میں ہو رہی ہیں, پیپل اینڈ اپ ٹیکنگ لاٹ آف اونرشپ کہ یہ تو ہماری موومنٹ ہے بھائی, اور یہ اتنا ایک ڈیٹریمنٹل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. اینڈ وہ بھی کہ ایوری ون نیڈس ٹو لائک, آئی ول ٹاک مور اباؤٹ لائک بینگ اے فیمنسٹ بیکاز دیٹ سم تھنگ آئی کین ریلیٹ ٹو لٹل بٹ مور, کہ جی ہر فیمنسٹ ایک طرح کی ہے اور میں نے ساری فیمنسٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے, بٹ کہ ہمارے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوں گے تو ہاؤ ول
fine, not all feminists are the same. We don't have to, like, اتنی مجھے ہنسی آتی ہے عورت مارچ کرنے کی کوئی مینیفیسٹو میں کوئی چیز آرگیو کوئی کرنے آتا ہے تو مارٹی پہ میسج کرتے ہیں تو یہ لکھا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے. میں نے کہا آپ جا کے ان سے پوچھیں. I don't have to agree to everything, but I am part of the movement and میری بھی اتنی جگہ ہے. سو آئی تھنک یہ ہمارے جو اپنے لبرل سرکلز میں لوگ ہیں یہ میرے ان کے لیے ایکچولی تھوڑا بہت میسج بھی ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ڈسکورس, انٹرنل ڈسکورس, کیونکہ جب تک ہم یہاں پر یہ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار اختلاف کرنے کی جو سلیقہ ہے, جو طریقہ ہے, ایک دوسرے سے آرگیو کرنے کی تمیز جو ہے وہ آئی تھنک ابھی بھی ہمیں نہیں آتی, اور وہ وہی تو سیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیٹس ویئر وی لیک ایٹ ٹائمس کہ آپس میں تمیز سے گفتگو کیسے کرنی ہے. اینڈ آلسو لائک وین وی چیلنج دا نیریٹیو, جب ہم کسی بھی آئیڈیا کو, جیسے ویسٹ نے بول دیا نا کہ سوشلسٹ ریولیوشن ختم ہو گئی رشیا کے ساتھ, آلسو ٹیک وٹ ایور ویسٹرن نیریٹیو, مطلب ہماری عقلیں اتنی زیادہ ایوالو کر گئی, ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ کوئی امریکہ ایز این آرگیومنٹ, امریکہ میں تو یہ ہے, اور ہم امریکہ کی تم نے بات بھی نہیں کی, امریکہ کی بات کیوں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہ جو ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی وہ ہے نیڈ فار کمپٹیشن ایز ویل, وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کیپٹلزم سے آتا ہے, کیونکہ آپ نے ہر چیز کو جب کموڈیٹی بنا دیا. آج میں اور رضا ساتھ بیٹھے ہیں, رضا بھی گٹار بجاتا ہے, میں بھی گٹار بجاتی ہوں, مجھے شاید تھوڑا سا کم آتا ہو, آپ کو زیادہ آتا ہو. آئی شوڈنٹ فیل بیڈ جسٹ بیکاز مجھے اس کے جیسا نہیں آتا. مجھے اپنی کوئی 2-3 دھن آتی ہوں گی جو شاید رضا کو نہ آتی ہوں. سو اور یہی بات ہے کہ یار کمیونٹی فارم کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, مل بیٹھ کے باتیں کرو, تاکہ ہم آپس میں نہ لڑتے رہ جائیں. اینڈ دس از وائی دیر از نو کانکریٹ ایویڈنس فار اینی بڈی. جب آپ کہتے ہو نا کہ یو نو ایک ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, ایز اے گروپ جا رہے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں مل رہا, وہ اس لیے بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کیونکہ ہم کمیونٹی بنانا بھول جاتے ہیں. ابھی رشم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ سمجھ آتی ہے, غصہ بھی آتا ہے, غصہ نکالیں گے بھی, لیکن فار انسٹنس ہم تینوں کا گروپ ہے, رشم ہو گئی آج ٹریگر, رشم کو چڑھ گئی ہے تب ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے رشم ٹریگر ہوئی ہوئی ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کریں گے کہ رشم ٹیک یور ٹائم, یو ٹیک دا ڈے آف, گو چل, گو ریلیکس, ہم دونوں آج ڈیل کر لیتے ہیں. کسی دن آپ کو تب چڑھ جاتی ہے, کسی دن میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں, آپ دونوں ہینڈل کر لو گے. اس طرح ہمیں مل بانٹ کے آگے چلنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں, ایک دوسرے کو بھی اسپیس دے سکیں, کیونکہ مشکل ہوتا ہے ان چیزوں پہ بات کرنا, اپنی مینٹل ہیلتھ کو اس کے ساتھ ساتھ صحیح رکھنا ایز ویل. آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے. نہیں صحیح بات ہے. یا تھینک یو. اچھا جی, سو اب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو آپ ہماری یوتھ دیکھتے ہیں, واٹ آر سم آف دا پرٹنٹ ایشوز آف یوتھ ان دس کنٹری, بیکاز آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بھی آپ کا کافی زیادہ تعلق ہے, سو آپ نے کافی قریبی نظر سے, ایٹ لیسٹ چلو لاہور کی بات کر لیتے ہیں, آپ کے حساب سے کیا ایشوز ہیں؟ آئی تھنک میرے نزدیک پرائمری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے یوتھ کو کیٹر کرنے کے لیے. 2017 میں تقریباً 1,60,000 اسٹوڈنٹس نے لاہور میں صرف میٹرک کا امتحان پاس کیا, اور پورے لاہور کے جو سرکاری کالجز تھے ان میں 60,000 سے زیادہ کی کیپیسٹی نہیں تھی آف گیونگ ایڈمیشنس. جس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں آپ کے پاس 1 لاکھ سے تھوڑے سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ایڈمیشنز نہیں ملا ڈسپائٹ ان کو میٹرک کرنا پڑا. نتیجہ انہوں نے کیا کرنا پڑے گا, یا وہ پرائیویٹ کالجز میں پیسے دے کے اپنا انٹر وغیرہ کریں گے جو نہیں ہے ان کے پاس, موسٹلی کیسز میں آپ کو نظر آتا ہے, یا وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت آئی تھنک 174 یا اس کے اراؤنڈ نمبر آف یونیورسٹیز ہیں جو HEC نے ریکگنائز کی ہوئی ہیں, اور اس وقت ہم ایک یوتھ بلج والے ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے. 1-1.5 سال پہلے میں نے اسٹیٹس کچھ نکالے تھے, میں ایک ریسرچ پہ کام کر رہا تھا جس کے مطابق ہماری اسیسمنٹ یہ نکلی تھی کہ اگر پاکستان کی ہر سرکاری یونیورسٹی تقریباً 1,25,000 اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے تو کہیں جا کے آپ پاکستان کے سارے نوجوانوں کو تعلیم دے سکیں گے. کوالٹی ابھی نہیں آئی درمیان, ابھی آپ صرف ایڈمیشنز اتنے دیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے لڑکے لڑکیاں جو ہے نا یونیورسٹی جاتے ہیں, دیٹس اٹ. اور یہ تو ہے ایک جنرل کرائسس انفراسٹرکچر کا, لیکن ابھی اس میں بہت ساری اور لیئرز بھی ہیں. ابھی اس میں یہ لیئر بھی ہے کہ پورے سابقہ فاٹا اور پورے گلگت بلتستان میں اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں جتنی اس شہر میں ہیں, جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے. بلوچستان کے اندر آپ کو 5-6 یونیورسٹیز میکسیمم نظر آئیں گی جن کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اتنی ایڈیکویٹ ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کے لاہور آنا پڑتا ہے, کراچی جانا پڑتا ہے, فیصل آباد یا ادھر ادھر آنا پڑتا ہے. پورا کا پورا آپ کا گلگت بلتستان کا پروونس ہے جہاں پہ آپ کے پاس 1 یا 2 یونیورسٹیز ہیں.
اور ان یونیورسٹی سے جب آپ پڑھ کے نکلتے ہو تو آپ کے پاس صرف ایک وعدہ ہے کہ 8,000 نوکریاں نکالوں گا میں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لوگوں کو منیمم ویج سے نیچے کام کرنا پڑتا ہے, انجینئرنگ کی ڈگریز کر کے وہ مزید کام 20-25 ہزار روپے پہ انہیں کرنا پڑتا ہے وداؤٹ اینی اوور ٹائم ایز ویل. دیر آر کمپنیز جو اوور ٹائم بھی اپنے امپلائیز کو, بلکہ آپ ہی بتائیں سر, آپ سے بہتر کون بتائے گا, انہوں نے اپنی میں نے ان کے آرٹیکلس پڑھی تھی, سو ورکنگ کنڈیشنز پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر تھوڑا بہت یس پلیز ایڈ کر دیں, اگر چھوٹا سا ٹٹ بٹ. ایک تو مجھے بھی نکالا گیا تھا ایک جگہ سے, اس کو نہیں بات کرتے اس کے بارے میں, لیکن ایک خاتون ہے, انہوں نے آسکر جیتا تھا تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں نکال دیا جیسے کووڈ آیا. لیکن اگر ہم جنرلی بات کریں کووڈ میں, ابھی ریسنٹلی میں نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بھی کور کی تھی. سو جب کووڈ پاکستان میں آیا ہے 2020 کے اندر, تو ہماری اس پوائنٹ پہ تقریباً 23 ملین کے قریب جو ورکرز ہیں انہوں نے یا پارشلی یا کمپلیٹلی اپنے لائیولیہوڈس کھو دیے تھے مارچ کے اندر, ٹھیک ہے. اور تقریباً 6-7 مہینے بعد یہ کہا گیا ہمیں, جب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک سروے نکالا, انہوں نے کہا کہ ہماری ایک آلموسٹ وی شیپڈ ریکوری ہو گئی ہے, کہ ہم جس طرح ڈکلائن ہوا تھا ہم اس طرح واپس آ گئے ہیں. لیکن ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کی گئی نا, کیونکہ 23 ملین لوگوں نے اپنے لائیولیہوڈز لوز کیے تھے, اور اس اپنے سروے کے مطابق 20 ملین ور بیک آن دا جاب, جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کتنی اچھی. تو 30 لاکھ لوگ, ان کے لیے نمبر نہیں ہے یہ ورثم کہ 30 لاکھ لوگ ابھی بھی بے روزگار ہیں. اور یہ کہ میں ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ایک اور دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر شہرام اظہر ہیں, بہت اچھا گاتے ہیں, بہت اچھے اکانومسٹ ہیں. تو ہی میڈ اے ویری بریلینٹ پوائنٹ. ہی سیڈ کہ پاکستان میں 2018 کے بعد سے 3 سال سے لیبر فورس سروے ریلیز نہیں ہوا ہوا, جو پرائمری ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لیبر فورس کے اس وقت مسئلے کیا ہیں. اور یہ جو گورنمنٹ ہے, اس جو لاسٹ لیبر فورس سروے آیا 2017-18 میں, اس کے مطابق پاکستان کی جو لیبر فورس تھی وہ تقریباً 57 ملین کے قریب تھی. اور اس سروے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 53 ملین میں سے 23 ملین نے اپنے لائیولیہوڈز لوز کی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ اس کورونا کے آنے سے پہلے ہی اس گورنمنٹ میں 40 لاکھ لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, جس کا مطلب ہے کہ ان 40 لاکھ کو اگر آپ ملاؤ تو 70 لاکھ 1 کروڑ مزدوروں نے پچھلے 5 سال میں پاکستان میں لائیولیہوڈز اپنے کھوئے ہیں. اور اسی کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک ایشین فلور ویج الائنس نامی ایک تنظیم نے کام بھی کیا کہ کراچی میں 23 ٹیکسٹائلز ہیں جن میں تقریباً کرونا کے ٹائم پہ 1-2 مہینوں کے اندر 84% جو ورکرز تھے انہوں نے پارشلی لوز کی لائیولیہوڈز, اور 14% کو پرماننٹلی نکال دیا گیا. اور اس کے بعد جب انہیں واپس لایا گیا, جب مئی میں یا جون میں انہوں نے تھوڑے سے جو لاز تھے اس کو ریلیکس کیا, فیکٹریاں وغیرہ کھلیں, تو ان سے اوور ٹائم کروایا گیا پچھلے 3 مہینے کے آرڈرز پورے کرنے کے لیے, اور ان کو وہ نہیں ہوا. اور ان کو جو ان کی پے میں کٹس لگے کہ جہاں پہ وہ 20,000 لے رہے تھے وہاں پہ 12,000 ان کو دیے, تو انہوں نے کورٹ وغیرہ میں جب کیسز ہوئے, جنرلی ان کا ڈیفینس یہ تھا کہ دیکھیں کرونا کی وجہ سے تو اکانومی بری, ہاں ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسی دوران انہوں نے 9 ارب روپے کا پروفٹ بھی کیا, ٹھیک ہے. اسٹیٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ کورونا کے دوران جو ان ٹیکسٹائلس کی پروڈکشن تھی وہ 2% ڈکریز ہوئی ہے, لیکن ویجز 29% ڈکریز ہوئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جنرلی, یہ تو اگر آپ ایک خاص ٹیکسٹائل کی یا ورکنگ کلاس کی بات کریں تو لائک یہ آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب تھے, جب وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں 17,000 روپے منیمم ویج اناؤنس کی تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے پورے ملک کا بجٹ بنا دیا تو آپ 17,000 میں 5 لوگوں کے خاندان کا بھی بجٹ بنا کے دکھا دیں. تو نہ سے ایسے تو پھر 35,000 میں بھی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. سو پرابلم یہ, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ جتنی بھی لڑائی ہو رہی ہے کہ جی عدم اعتماد ہوگا, کون سی سائڈ جیتے گی, آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹیو پروگرام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ان سرمایہ مطلب آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک سرمایہ دار کا بزنس افیکٹولی آپ کی لائف ڈیفائن کر سکتا ہے. ایک مثال ہے میرے پاس کہ میاں عامر محمود صاحب نے ڈاکٹرز ہاسپٹل خرید لیا, تو آپ وہاں جائیں, آپ بچہ پیدا کریں, وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ الائڈ اسکول میں آئے گا جو میاں عامر محمود اون کرتے ہیں. وہ الائڈ اسکول اور ان کے پنجاب اسکول سے میٹرک شائٹر کرے گا, پھر وہ پنجاب کالج آ جائے گا جس کو میاں عامر اون کرتے ہیں.
پنجاب کالج کے بعد وہ LMDC میں بھی جا سکتا ہے جس کو میاں عامر اون کرتے ہیں, وہ UCB میں بھی جا سکتا ہے جس کو میاں عامر اون کرتے ہیں. اگر وہ LMDC میں جاتا ہے, وہاں سے وہ ڈاکٹری شوکری کرتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آ کے ڈاکٹری کر سکتا ہے جس کو میاں عامر اون کرتے ہیں, اور وہ LMDC میں پڑھا بھی سکتا ہے, وہ UCB میں پڑھا سکتا ہے جس کو میاں عامر افیکٹولی اون کرتے ہیں. اور جب وہ اپنی بوڑھی عمر میں چلے جائیں گے وہ صاحب جو ہیں, تو وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں علاج کروا کے مر سکتے ہیں. سو یہ فنی ہے, لیکن افیکٹولی آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایک انسان آپ کی زندگی ڈیفائن کر سکتا ہے, اس کا پروفٹ, بالکل اس کا بزنس ماڈل, ایک انسان کا. بالکل. سو ہم, اور اس کے بعد ہم ایک ایسی حکومت میں رہ رہے ہیں جو انہی لوگوں کو سبسیڈائز کرے گی. فرٹیلائزر کی سبسڈیز آئیں گی تو وہ فرٹیلائزر کی سبسڈیز کسانوں کے ہاتھ میں نہیں جائیں گی, وہ فرٹیلائزر کمپنیز کے پاس جائیں گی, وہ فوجی فرٹیلائزر کو ملے گی, وہ اینگرو کو ملے گی. کنسٹرکشن پہ ہم جی کورونا میں کنسٹرکشن میں سبسڈیز دیں گے, بہت اچھی بات ہے, دینی چاہیے, لیکن وہ ورکرز کو کیوں مل رہی ہیں؟ وہ ورکرز کو نہیں مل رہی ہیں, وہ ان کے کانٹریکٹرز کو کیوں مل رہی ہیں, وہ ان ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو کیوں مل رہی ہیں جو پروڈکشن ریٹ نیچے نہ جانے کے باوجود ان کی ویجز کاٹتے ہیں. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کابینہ میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ اون کرتے ہیں. کتنے ورکرز ہیں اس وقت پاکستان میں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل. بھول جائیں گے کتنے ورکرز حکومت میں یا پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ایک اینٹائی ورکر, اینٹائی وومن, اینٹائی اسٹوڈنٹ, اینٹائی ہیومن حکومت ہے, کیونکہ ان کی وہ زندگیاں ہی نہیں ہیں جن زندگیوں میں ہم رہ رہے ہیں. نہ وہ گورنمنٹ کالج جو ڈگری کالجز ہیں یا پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. اور Yeah, it's in our best interest to not know all of this نا. Like سب سے بڑی میں نے یہ آنیسٹلی خود نوٹس کیا تھا کہ مجھے کبھی یہ جو آپ نے ساری اتنی امپورٹنٹ پرٹیننٹ انفارمیشن بتائی ہے, یہ اتنے خوبصورتی سے چھپاتے ہیں, اینڈ دا میڈیا ڈزنٹ ایون ڈو اے گریٹ جاب آف اٹ. اینڈ وین آئی واز گروئنگ اپ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لرن تھنگز, آئی ریئلائز کہ اٹس ریئلی ہارڈ. یعنی آپ کے لیے انفارمیشن, اپنے لیے جو آپ کے کام کی انفارمیشن ہے, جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری سچویشن کیا ہے, جو آپ کو پولیٹیکلی اویئر کر سکتی ہے جو انفارمیشن, وہ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, اس کو کیموفلیج کیا ہوا ہے کہ وہ آپ تک لائک اٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ فار یو ناٹ ٹو نو تھنگس. ٹھیک ہے نا. جتنا آپ اگنورنٹ رہو گے, جتنے آپ ڈی پولیٹیسائز رہو گے, اتنا فائدہ ہے. اور ان آرڈر فار ٹو بی پولیٹیکل, سب سے پہلے تو آپ کو ایک ذریعہ چاہیے نا, کوئی بتانے والا چاہیے, انفارمیشن چاہیے. اینڈ وہ چیز چلو وہ ملتی بہت مشکل سے. اینڈ وین وی اسٹارٹیڈ مارٹی لائک دیٹس وٹ وی, ہم نے یہی سوچا تھا کہ یار مجھے تو جب میں وہ ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں جو میں دیکھنا چاہتی ہوں, جو مجھے کوئی دیتا نہیں ہے دیکھنے کو. ٹھیک ہے نا. اور آئی تھنک اسی پہ لائک اٹس اے نائس سیگوے انٹو ٹاکنگ اباؤٹ the work that you're doing. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صحافت پہ کیوں گئے سب سے پہلے تو, اینڈ اس کے آپ کو کیا کہتے ہیں, how has your political background kind of helped in how you see yourself as a journalist as well? میں تو ایکسیڈنٹلی آیا تھا, to be really honest. نوکریاں نہیں تھیں, ڈگری میری لیٹ ہو گئی تھی پالیٹکس میں رہنے کی وجہ سے. میں سٹیزنز آرکائیو میں کام کر رہا تھا, وہاں سے کووڈ ہوا تو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی مجھے نکال دیا. ایک جگہ نوکری اویلیبل تھی, میں نے کہا کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کچھ مل جائے, تو میں نے وہ جوائن کر لی. لیکن آئی تھنک ان ہائنڈ سائٹ ون آف دا بیسٹ تھنگز دیٹ ہیپن ٹو می, کیونکہ یہ بھی ہے کہ جو زیادہ پاکستان میں یا ایٹ لیسٹ لاہور کی یا پنجاب کی پالیٹکس دیکھیں, لاہور کی خاص طور پہ, تو صحافت ہی ایونچولی وہ پیشہ رہ جاتا ہے. جو زیادہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر لیتے ہیں نا, کیونکہ کمپنیاں تو نہیں رکھیں گی ہمیں, تو کچھ پبلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آرٹیکل وغیرہ لکھ دینا اور یہ سارا کر دینا. جتنے پرانے بابے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے کسی رسالے کی, یا انہوں نے تھیٹر کیا ہوتا ہے یا کسی کوئی. ہاں تو یہی ہمارے بھی ڈائریکٹر ہیں, یہی دونوں چیزیں کام ہے, کیونکہ آپ کو کسی فیکٹری میں تو رکھنا نہیں, کیونکہ پتا ہے کہ آپ ایک نیوسنس ہو, آپ نے شور مچانا. کارپوریٹ سیکٹر نے بھی آپ کو نہیں, سول سوسائٹی نے بھی آپ کو, سوری سول سوسائٹی کہہ رہی ہوں, سی ایس ایس والوں نے بھی نہیں رکھنا. تو یا آپ این جی او میں چلے جاؤ گے کسی میں, یا آپ کوئی چھوٹی موٹی صحافت کی نوکری کر لو گے, یا اس طرح کی آپ دونوں کرو گے, ایک نوکری کافی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میڈیا کے لیکن پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے سجاگ میں جو ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم مارجن سے رپورٹ کریں, ہم ایسے ایشوز کو رپورٹ کرنے کی کوشش کریں جو مین اسٹریم میں نہیں ہے. ہم نیوز بریک نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ بہت بڑا بھی کوئی کام ہوگا نا, ہم نے بریکنگ نیوز نہیں کرنی. ہم جو اپنا کام چاہتے ہیں, ہم لور نہیں ہونا چاہتے بریکنگ نیوز کی شکل سے. کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کی تھی سجاگ میں, ہم نے کچھ اخبار نکال کے 2019 میں, ہمارے جو سجاگ میں ریسرچرز ہیں انہوں نے کام کیا تھا کہ جو اخبار کے فرنٹ اور بیک پیجز ہیں وہ ان کی خبریں کون سی ڈسٹرکٹ سے آتی ہیں, ان کی کوالٹی کوانٹٹی چھوڑ دیں.
سو ہم نے ایک اخبار اٹھایا ڈان, جس کو ہم نے 1 جنوری 2019 سے لے کے 31 دسمبر 2019 تک اینالائز کیا کہ ان کے پاس خبریں کیا لگ رہی ہیں. رضا کے ساتھ ہماری یہ گفتگو کا پہلا پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ کے لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیون ان نیکسٹ ویک. اور اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہے تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.